ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ لوگ کون سا ایسا کام کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ کیا آج کل پائے جانے والے بندر اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ حدیث کی روشنی میں ہوں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسان کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ اس کا واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نام کے گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ ان کی قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے ساتھ سرسبز و باغ اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کا امتحان لینا چاہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ ہفتے والے دن اپنی قوم کو مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمائیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا، اور یہاں سے پھر اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن ہم پر مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ ہفتے والا ہی دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود ہی وہ کنارے پر نکل آتیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم، یعنی نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کا شکار پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایک دن شیطان نے ان کو ورغلایا اور بتایا کہ سمندر کے باہری کنارے پر نالیاں بنا کر بڑے بڑے خول بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ خود بخود نالیوں کے ذریعے ان بڑے دخولوں میں آ جائیں گی، اور پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن انہیں واپس پکڑ لیا جائے۔ اس طرح شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو اس طرح ورغلایا کہ ہم ہفتے والے دن اس طرح شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ تدبیر اچھی لگی اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوضوں سے جوڑ دیا۔ اس طرح بہت زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کی بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہلا بہت پسند آیا، مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوضوں میں آ کر قید ہو جائیں گی تو اس طرح یہ بھی ہفتے والے دن ہی شکار طے پایا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے
جو شیطان کے اس طریقے سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے دور رہتے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ ایسے لوگوں کو منع کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے، اور کہتے تھے ان پر ایک دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ نافرمانی کی اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے، کھایا کرتے اور فروخت بھی کیا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے والے دن بھی نالیوں کے ذریعے شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے دھمکایا کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا مچھلیوں کے شکار کرنے لگے ہفتے کے دن۔ اور جو لوگ اس کام کو برا سمجھتے تھے انہوں نے اپنے اور برے لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی۔ اس کے ایک طرف 12,000 لوگ رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اور اس کی دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو اس شکار کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان 12,000 لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ شکار سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس دن یہ ہوا تھا کہ خطاکاروں میں سے ایک خطاکار بھی اپنے گھر سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب کے سب جو نافرمان تھے بندر کی شکل میں منتقل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسان سے بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان کے گھر کے باہر جا کر ان کے دروازے کھولتے تھے تو اندر سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی تو فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ کچھ نہ ہی کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، اور یوں ہی سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر وہ سب کے سب لوگ مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان 12,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندر میں سے کوئی بندر یا آج کے دور میں پیدا ہونے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے۔ تو جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کوئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔